تو میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ مجنو کہیں جا رہا تھا لیلا کی محبت میں گم ہو کر، تو خانہ کعبہ سے گزر ہوا، ایک نمازی کے ساتھ ٹکرایا، اس نے تھپڑ ریسیو کر دیا، کہتا ہے دیکھ تجھے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مجنو کا حال اترا، فوری پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا تجھے دیکھا ہی نہیں میں نے۔ یہاں تک بات ہم سنتے ہوں گے نا۔ اس نے کہا تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، تو نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں لیلا کی محبت میں گم ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ مجنو نے ایک تھپڑ کھایا، اپنے اصلی حال میں آ گیا، پوچھنے لگا تم کون ہو؟ یہاں ساری زندگی آہد آہد پکارتے ہیں لیکن اصلی حال میں نہیں آتے۔ جو پی ہوتی ہے نا وہ نظر اترتا ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا، اور نماز کا قائم کرنا یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خان عبد الصمد صاحب ہلواروی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تو بعد دفعہ توڑ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور بار بار توڑ دیتے ہو؟ تو کہنے لگے ٹوٹتی ہے تو توڑ دیتا ہوں، جب اندر سے ٹوٹ جاتی ہے تو میں توڑ دیتا ہوں کہ یہ نماز تو صحیح نہیں، اب دوبارہ پڑھوں۔ بہرحال یہ حالتیں سبھی کو نصیب ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں بیٹھا کریں، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی رونقیں لگایا کریں۔ بابا سرکار نے نا خصوصی طور پہ کہ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی مجلس سے قائم کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر اللہ کے ذکر کی مجلس سے قائم کرو، اس سے برکات اتریں گی۔ اہل ذکر کے فضائل بہت زیادہ۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل ذکر یہاں لگی ہوتی ہے، گھر سے ذکر کرنے آئے، بیٹھا وہاں پہ ہے، ارے ادھر آ کے بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ ادھر بیٹھنے سے تجھے کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ذکر کا ہم نشیں کبھی محروم نہیں رہتا، اہل ذکر کا ہم نشیں کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ مجلس برخاست ہوتی ہے، لمبی حدیث ہے، سب کو پروانہ مل جاتا ہے جنت کا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ایک بندہ ایسا آیا تھا، اس نے نہ ذکر کیا، نہ ذکر کی نیت سے آیا، نہ اس کا ارادہ ہی تھا، اہل ذکر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کچھ ہے؟ اس کو کوئی رعایت ملے گی؟ تیرے اپنوں کے ساتھ آگے بیٹھ تو گیا ہے نا، تیرے بندوں کے ساتھ کچھ دیر تو اس نے گزار لی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسی برکت جماعت ہے، اس کے پاس جو بیٹھ جائے میں اسے بھی بخش دیتا ہوں۔ کیسی بات ہے؟ پاس بیٹھنے والے ادھر کونوں پہ نہ بیٹھا کرو، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ آتا ہے بیان سے بہر۔ اللہ کا ذکر زندگی ہے، دلوں کی زندگی ہے، اور یہ حالتوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک عرض کروں، تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ تبدیلی لانا۔ تو انسان کہاں سے چینج ہوتا ہے؟ دل سے چینج ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے ذکر کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ تو بہترین تبلیغ اللہ کا ذکر ہے۔ یوں نہیں بابا سرکار نے 24 گھنٹے کروایا، بہترین تبلیغ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے تبدیلی آئے گی، خیر سینے میں جمع ہوگا، سینے میں خیر جمع ہوگی، شر نکلے گا، بندہ کچھ لے کر جائے گا۔ یہاں پہ بہت سے لوگ آئے، میں مبارکباد دیتا ہوں لوگوں کو جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہے۔ باتوں سے کیا ملے گا؟ دل مردہ ہوں گے۔ جو ہی ذکر بند ہوا باتوں کی بچھاڑ ہوئی، تو باتوں میں کیا ہے؟ جھوٹ چگلی غیبت حسد۔ ارے اللہ کا ذکر تیرے لیے آب حیات ہے، آب حیات پی اور ہمیشہ کی زندگی جی۔ کائنات میں دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک یاد، ایک دیدار۔ دیدار ہوگا مر کے، چاہے دنیا میں جیتے جی مر جا یا موت آنے کے بعد مر جا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی کیا مر کر کیا۔ بندہ کہے کہ زندہ بھی رہوں اور دیدار میں بھی چلا جاؤں۔ اور یاد رکھنا دیدار میں تسبیح و تحلیل نہیں ہوتی، یہ بے ادبی ہے، یار کا مکھڑا ہوتا ہے بس۔ بہرحال ہم تو دوسری طرف جاتے ہیں کیونکہ ہماری منزل ہی وہ ہے۔ مرنے کے لیے ہم اپنی ذہنی طور پہ میں تو تیار نہیں ہوں، کچھ سے دیر زندہ رہنا چاہتا ہوں، وہ مشکل بہت ہے سفر۔ اس کے لیے انسان مساعد کے لیے تیار ہو جائے۔ اور بابا سرکار نے فرمایا دنیا چھوڑنی تو اس کے لیے ایک بسیچہ اطفال ہے ان کے لیے۔ اصل تو یہ ہے کہ یار کے پیچھے اپنی زندگی کو دکھوں میں ڈال لینا، محبوب کے پیچھے اپنی زندگی کو دکھوں میں ڈال لینا، نام و نمود کی بالکل پرواہ نہ کرنا، وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں رہنا۔ یہ منصب، یہ عہدے، یہ عزتیں اللہ کی قسم موت کے بعد دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
ساتھ تو یہ حالتیں جائیں گی دلوں کی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دل دیکھے جائیں گے اور دلوں کے مطابق بندے کی شکل ہوگی اور دلوں کے مقام انسان کو مقام ملے گا. تو دلوں کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ. نہ ہی اس جہاں میں کوئی جج بن کر مطمئن ہوا، نہ جرنیل بن کر مطمئن ہوا. جو بھی مطمئن ہوا وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوا. اللہ کا ذکر زندہ باد. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضرت معاذ کی یہ آخری گفتگو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو تمام اعمال سے افضل ہو، جو نچوڑ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تیری اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. میں ایک عرض کروں، خواہش کر کے کوئی چیز نہ مانگا کریں، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ ٹائم. نہ کہیں یہ کہا کریں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے. اور اہل حق تو دعا کا نہیں کہتے. بابا سرکار نے فرمایا دعا اور سوال ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جس حال میں رکھیں اسی حال میں راضی رہیں. اگر کہیں بیان کر دو بیان کر دو، اگر کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اگر کہیں پیچھے بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ، اگر کہیں جوتے سیدھے کرو جوتے سیدھے کرنے لگ جاؤ. کیا مقام میں فرق آ جائے گا؟